أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت ہے، دوسرے رکوع کی آخری آیت، دوسرے پارے کی دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سو تم مجھے یاد کیا کرو، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے میرا ذکر کیا کرو. ہوں تو جو ہے یہاں اس مراد جو فرائض ہیں، فرائض کا اپنی جگہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا، پھر زکوٰۃ کرے تو حج کرنا. یہ 4 فرض ہیں کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد. لیکن دل کی صفائی کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے. یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کرنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کی تکمیل کے لیے، تاکہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچے رہیں اور سیدھے راستے پر اپنے آپ کو قائم کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمیں یاد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا. پھر دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے اس کے اندر؟ شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہم غور و فکر کرنا. اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہر چیز ہم اللہ کی کیا نعمتیں ہیں ہم پر، وہ ہم کو احساس ہوگا اس کا. اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم کو احساس ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور ناشکری سے بچیں گے. کیوں؟ تو ناشکری سے بچنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اگر نہ کریں گے اور ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا. قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کسی پر جو نعمت دیتے ہیں، کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس کو واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ خود جو ہے اس کو واپس نہ کرتے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمت جب ہم کو عطا ہوتی ہے تو وہ واپس نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی ناقدری کر کے، ناشکری ادا کر کے اس نعمت کو ہم کھو دیتے ہیں. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اب یہاں ذکر سے کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ ذکر الہی اور مراقبے سے ہی دل میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور سینے سے
ذکر کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ذکر الہی اور مراقبہ سے دل میں یہ استطاعت پیدا ہوتی ہے، یہ کیپیسٹی دل کے اندر جاگتی ہے، دل کا میل نکل کر دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور سینے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان و القا قبول کر سکے۔ اس لیے حکم دیا کہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی بے محابہ بارش ہوتی ہے اور دوری کے حجاب اکثر الٹ دیے جاتے ہیں ذکر کی وجہ سے۔ ذکر کی وجہ سے جب ہمارا قلب صاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالواسطہ ہے بلا واسطہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے جو ہے جب حاصل ہوں گی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کیپیسٹی چاہیے، جو استطاعت چاہیے دل کے اندر، وہ جو ہے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی اور مراقبے سے ہی دل میں یہ استطاعت پیدا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر نور سینے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیضان و القان قبول کر سکے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی بے مہاں بارش ہوتی ہے اور دوری کے حجاب اکثر الٹ دیے جاتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کر۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے؟ ایک حدیث قدسی بھی ملاحظہ ہو تاکہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا ہم کو اندازہ ہو سکے۔ یعنی میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجموعے عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجموعے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث واقع ہے۔ جو انعام میں نے تم پر فرمائے، مثلا رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا انکار، رسول کی نافرمانی اور غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری نہ کرو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہر وقت اس کی یاد میں لگا رہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمیشہ، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمیشہ جو ہے درود پڑھتے رہا کریں، تو ہر نعمت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے ہی ملتی ہے۔ تو آپ ہی جو ہے تقسیم کرنے والے ہیں۔
حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ عطا فرمانے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو ہر نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملتی ہے، اور ایمان بھی ہمیں حضور کے ذریعے ہی ملتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے بغیر ہمیں ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے. لہٰذا ہم اپنے زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو. ہمیشہ وہ کام کرنا، جیسے کہ اچھے اخلاق اپنانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے جلتے محبت سے سلام کو عام کرنا. ہر اسٹیج پر جو ہے اخلاقیات کو بھولنا نہیں، ہمیشہ اخلاق کو مد نظر رکھنا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ام المومنین بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کو پھیلانے کے لیے، انسانوں کے اندر اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس کو اس کی منزل مل سکے، اس لیے ہمیشہ جو ہے ہم اچھے اخلاق اپنانا. ہم میں کچھ برائی ہے تو اس کو توبہ کر کے اس کو دور کرنا اپنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو کھانا، اس کا استعمال کرنا، حسد نہیں کرنا. اگر کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو ہم کو کچھ کم دیا ہے، تو وہ اللہ کی تقسیم پر ہم ناراض نہیں ہونا. اس قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے دیا، یہ مجھے جو دیا وہ بھی بہت ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرنا. تو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی ہم عادت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ ہم پر کھلتا جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب مجھے یاد کرو تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اس کے ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. تو دوسروں کا دیکھ کر ہاں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس لیے کہ یہ عام ہونا ہے. ہم اندر اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو ہمیں دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ جو دیکھنے والے ہیں تو وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بھی اجاگر ہو جائے گی. اگر کسی کے دل میں حضور کا ادب آ جائے تو پھر جو ہے وہ بھی ایمان والا بن جائے گا. سبحان اللہ. ادب بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء بھیجے، اس لیے یہی بندوں کو شرک سے بچا کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا. ان کے اندر جو ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ دے کر بنایا ہے اس درجے کی وہ قدر کرے، اپنے آپ کو شیطان کے مکر فریب میں آ کر گرا نہ دے. جو اللہ اشرف بنایا ہے تو ہمیشہ اشرف رہا کرے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اور ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو، یہ بہت بڑی انسان. اب جب ہم چل پھر رہے ہیں اچھے، ہمارے ہاتھ دیا پیر دیا، اگر ہم دوسروں کو دیکھیں گے کسی کا تو جو ہے اس کی قدر ہوگی. ہم کو آنکھ دیا، اگر آنکھ بند ہو جائے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. غور و فکر کرنا. ہم کو محنت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے جو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. رات کو جو ہے آرام بنا، اگر دن میں صرف کام ہی کام کرتے رہیں گے تو جو ہے انسان تھک جاتا تھا. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ رات بھی بنائے تاکہ رات میں آرام کرے اور دن میں کام کرے.
اگر ہم غور کریں گے نا ہر ایک چیز میں جو ہے اللہ کی قدرت ہمیں جو ہے عیاں معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری. سب سے بڑی نعمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ہے اگر میں آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو جو ہے دنیا کو بھی نہیں بناتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کرنا ہے, ادب کرنا ہے, اپنی زندگی میں ایسے ہم اعمال سے بچنے کی کوشش کرنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں, ناراضگی سے بچنا, اور ایسا عمل کرنا بھائی چارگی کا عمل, محبت کا عمل ایک دوسرے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر ہو جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر جو ہے سلامتی عطا فرماتا ہے, ہمارے قلبوں کو بھی سلامتی فرماتا ہے, نہ اپنے نعمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے. اسی لیے اس کے فوری بعد میں تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ یاد کر رہا ہے ہمارے کو. پھر اس کے ساتھ ہی کیا بولا معلوم ہے, اور میرا شکر ادا کرا ہے. اللہ شکر ادا کرنا مطلب اللہ کی ہر نعمت پر ہم غور و فکر کرنا اور شکر ادا کرنا, ناشکری نہیں کرنا. ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے دروازے جو ہے بند ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.